السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو یہی سمجھایا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھا کر کتنی تکلیف جھیلی اور اسے جنم دے کر کتنی تکلیف اٹھائی۔ اس کا اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے لے گیا، یہاں تک کہ وہ جب طاقت اور سمجھ کی عمر کو جا پہنچا اور 40 سال کا ہوا، بولا اے میرے رب مجھے شوق فراواں سے نواز کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور میں اچھے کام بجا لاؤں جن پر تو راضی ہو، اور میری اولاد میں اصلاح رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میرا اعزاز ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 15 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہ آیہ مبارکہ ذرا لمبی ہے، ایک ہی آیہ مبارکہ ہے۔ اس کا پہلا جو آدھا حصہ ہے اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کیونکہ کافی تفصیل طلب ہے۔ رب ذوالجلال نے اہل جنت کا کل ذکر کیا، اصحاب الجنت کی تفصیل اور جنت کن کو اللہ عطا فرمائے گا اور جنت حاصل کرنے کے کیا تقاضے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے کن اعمال کا ہونا ضروری ہے، کل تفصیل سے آپ نے یہ درس مبارک سماعت کیا۔ اہل جنت کے بعد اب جو اگلی اہم ترین بات اللہ نے یہاں ذکر کی اور وصیت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اہل جنت کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر انسان کو مخاطب کیا، اور یہاں کتنی خوبصورت یہ ایک محبت بری بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْمُسْلِمِينَ یا وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے مومنوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ہم نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ہر انسان جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ جس مذہب و مسلک و مشرب سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا ہر ایک پر جو انسان کہلانے کے قابل ہے، فرمایا اس پر ماں باپ کی خدمت اور اس کے ساتھ بھلائی ہم نے فرض فرما دی۔ اب اس سے ایک اشارتاً جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے، قرآن تو ایک لفظ فرماتا ہے نا، آگے پھر آپ نے اس پہ غور کرنا اور کتنے کتنے پہلو نکلتے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع فرمائی۔ یہ بہت آغاز میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بات کی تھی، بڑی پرانی بات ہے، شاید آپ کو کچھ کو یاد ہو یا کچھ کو بھول چکی ہو، 8 سال پرانی یہ بات ہے۔ سورہ فاتحہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی، تفسیر فرمانا آپ نے شروع کی تو کئی ماہ گزر گئے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کئی ماہ مبارک گزر گئے۔ حضرت علی تفسیر بیان فرماتے رہے، اور تفسیر بھی کن لوگوں میں کر رہے ہیں؟ جو سارے اہل عرب ہیں، صاحب زبان ہیں، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، اکثریت
جو آپ کی تفسیر سننے والے ہیں بہت کم ہیں جو تابعین میں سے تھے، اکثریت صحابہ کی تھی جو سماعت کر رہی تھی، اکثریت۔ لیکن ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے باب مدینۃ العلم، اے علم کے شہر کے دروازے حضرت علی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا علی مرتے دم تک سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا رہے، علی کی زندگی ختم ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ ایک سورہ فاتحہ شریف، کیا وجہ ہے؟ قرآن کے ایک لفظ کے اندر، ایک حرف کے اندر وہ موضوعات ہوتے ہیں، وہ اشارات ہوتے ہیں کہ اس میں سے آگے کتنے پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں، کتنے اس میں سے آگے خوبصورت انداز محبت آپ نکالتے چلے جائیے اور اس پہ آگے وضاحت کرتے چلے جائیے اور اس پر پڑھتے چلے جائیے۔ کتنی تفاسیر کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں تفاسیر، عربی کی بات کر رہا ہوں، اردو تفسیروں کی بات میں نہیں کر رہا، عربی تفسیروں کی بات کر رہا ہوں۔ عربی تفاسیر سینکڑوں ہزاروں لکھی جا چکی ہے، لیکن ہر مفسر نے لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ یہ میری استطاعت تھی جو میں نے لکھا، ابھی بہت کچھ باقی ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک ایک ہے نا، ایک کتاب ہے، اتنا اس کا سائز بنتا ہے، اور اس کی عربی تفاسیر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو موٹے الفاظ ہوتے ہیں، وہ بڑے باریک الفاظ ہوتے ہیں تفاسیر کے، بڑے باریک، اس کا فونٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا فونٹ تو بہت بڑا ہے، اس کے باوجود وہ اتنا بنتا ہے قرآن پاک کا فونٹ۔ لیکن جناب اس قرآن کی عربی تفاسیر مائکرو فونٹ کے اندر جو لکھی پڑی ہیں جناب، ایک قرآن پاک کی تفاسیر کے جو والیوم ہیں وہ جناب 45 والیوم تک ہیں عربی زبان کے اندر۔ تفسیر ابن عاشور دیکھ لیں جناب، یہاں سے شروع ہوتی وہاں تک پوری اتنی جناب لمبی لائن ہے تفسیر ابن عاشور۔ تفسیر تبری کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایک لمبی لائن ہے جناب، عربی زبان کے اندر ہے، الفاظ پہ ہے، اور بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں۔ المحرر الوجیز تفسیر ہے، ایک چیف جسٹس تھے اندلس کے، انہوں نے لکھی، لمبی اتنی تفسیر ہے عربی زبان میں، باریک سا فاؤنڈ ہے۔ تو کیا ہے، اتنی تفاسیر لکھنے کے بعد بھی کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی ایک مبلغ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی ایک رائٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو لکھ دیا ہے یہ قرآن کی تفسیر میں نے پوری کر دی۔ نہیں، آخر میں یہی کہا کہ جتنا میرا علم تھا میں نے لکھ دیا، اس کے علاوہ بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو اس کے باقی رہ گئے ہیں، کبھی پھر کسی کو وقت موقع ملا تو اس کو مکمل کریں۔ اور جان افرین کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اب یہاں پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ ماں باپ کا احترام ہر انسان پر فرض ہے، مومن پہ نہیں، مسلمان پہ نہیں، صرف ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ جس مذہب سے یا کسی مذہب کے بغیر دنیا میں زندہ ہے، اور وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے، اس پر ماں باپ کا احترام اور ادب فرض ہے۔ نمبر 2، انسان کے لفظ سے دوسری بات یہ سمجھ آئی، اس کی نقیض پہ آ جائیے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا وہ شخص جو ماں باپ کا احترام اور ان کا ادب نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی صف سے نہیں نکلے گا، وہ انسانوں کی صف سے بھی نکل جائے گا۔ مسلمانوں کی صف سے تو وہ نکل گیا نا، وہ تو راہ ہی نہیں۔ قرآن کے انسان لفظ سے یہ پتا چلا کہ جو ماں باپ کا مؤدب نہیں ہے، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ انسانوں کی صف سے بھی نکل گیا، وہ انسان بھی نہ رہا، وہ وحشی اور درندہ بن گیا، وہ درندہ بن گیا، وہ وحشی بن گیا۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کا احترام اتنا بڑا فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں جو سب سے زیادہ شرف جن کے پاس ہے انہیں حضور کا دیدار کرنے والے صحابہ کہا جاتا ہے۔
سب سے بڑا شرف، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور اسی پر انہیں موت آ گئی، اسے صحابیت کہا جاتا ہے۔ شرف صحابیت سب سے بڑا شرف ہے، شرف صحابیت ایمان والوں میں کوئی صحابی اب نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، غوث کتب ابدال غوث اعظم ہو سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا شرف ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا اسے صحابی ہونے کا شرف بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے بولا ہے، اگر کسی کو سمجھ آئی ہو، یہ بہت بڑا مشکل ترین جملہ ہے۔ اگر ماں باپ کا ادب نہیں ہے تو شرف صحابیت بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ کیا اس صحابی کا واقعہ نہیں آپ کو یاد، جنہوں نے اپنے ماں کے آگے کچھ جملے بولے تھے، ماں کے آگے جملے بولے تھے بیوی کے کہنے پر، اور وہ ناراض ہو گئیں، انہیں موت نہیں آ رہی تھی، تڑپ رہے تھے، اور ہیں کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے نا، صحابی رسول، اور سرکار کا زمانہ ہے، سرکار کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گئے لوگ صحابہ کرام، یا رسول اللہ فلاں ہمارا بھائی ہے، تڑپ رہا ہے، جان کنی نہیں ہو رہی، تڑپ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ، نیک تو ہے، پرہیزگار تو ہے، ہمارے ساتھ نمازوں میں بھی، روزوں میں بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی، جہاد میں بھی، سرایا میں بھی، یا رسول اللہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہے اور پھر یہ معاملہ ہے تو جاؤ اس کی ماں سے پوچھو، کہیں اس کی ماں تو نہیں اس پہ ناراض ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گئے پتہ کیا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں کے پاس ہم گئے ہیں، اس کی ماں اس پہ ناراض ہے، ان کی ماں ان پہ ناراض ہے اور کہہ رہی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ سرکار گئے، اب سرکار کا عمل ذرا دیکھنا، کائنات کے رسول ہے نا، رسول العالمین ہے نا، آپ کا لقب ہے، سارے عالموں کے نبی اور رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خدا کے حبیب ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں میرا صحابی ہے، اللہ اس کی جان کنی میں آسانی فرما دے گا۔ آپ ان کی والدہ محترمہ کے پاس خود گئے، فرمایا بڑی بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دے وگرنہ اس کی جان نہیں نکلے گی، یہ تڑپتا رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں، امت کو سبق کیا دیا، نبی اور رسول ہے، لیکن معافی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر، اس کی طرف سے، صحابی کی رسول کی طرف سے خود مانگ رہے ہیں، کس سے؟ ماں سے۔ انہوں نے کہا نہیں میں سرکار اس کو معاف نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا اس نے جی مجھے بڑا مجھے دکھ دیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو اس کی جان نہیں نکلے گی، اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ اب تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ تھا پہلے، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، جو بچا سکے کسی کو، کوئی نہیں بچا سکتا۔ سرکار نے بھی اسوہ دیا کہ ماں سے کہا کہ اس کو معاف کر دیجیے، نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا جان اس کی جو نہیں نکلنی، پھر اس طرح کرو لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو۔ صحابہ سے فرمایا اس کو آگ لگا دو، اس کی جان ایسے نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کی ماں اس پہ ناراض ہے، بڑے عذاب میں ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، پوچھا یہ کیا کرنا ہے سرکار؟ فرمایا تم نے معافی نہیں دینی تو اللہ نے فرمایا اس کی جان نہیں نکلنی، ماں ناراض ہے، چاہے صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابی رسول۔ جب لکڑیاں دیکھی نا تو ماں پھر ماں ہی ہوتی، ماں ہی ہوتی ہے۔ ایویں نہیں رب نے اتنا بڑا درجہ دیا، ایویں نہیں انسانیوں کی سب سے نکال دیا جو ان کا ادب نہ کرے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ علیہ وسلم لکڑیاں اکٹھی نہ کریں، میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، کیسے دیکھوں گی لکڑیوں میں جلے گا، یہ آگ میں جلے گا۔ سرکار میں نے اس کو معاف کیا۔
اللہ اکبر. ابھی جملہ منہ سے نکلا تھا، فوراً ان کی روح کف سے ارسری سے پرواز کر گئی. اسی وقت، اسی لمحہ پر سرکار نے فرمایا، چند لمحات گزرے، سرکار نے فرمایا ایک وقت تھا وہ جہنمیوں والی کیفیت میں تھا، اور اب میں اس کی روح کو جنت کے اندر دیکھ رہا. کوئی عمل نہیں بچا سکا. اگر ماں ناراض تھی تو کیا پتا چلا سارے اعمال سے بھاری عمل کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب ہے. ماں باپ ناراض ہو گئے تو کس خدا کو راضی کرنے کے لیے چلے ہو؟ جس خدا نے یہ کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ماں باپ کا نافرمان، میں فتویٰ دینے لگا ہوں، ماں باپ کا نافرمان اس کی زندگی اگر 50 سال ہو اور وہ 50 حج کر لے اور وہ 100 عمرے کر لے اور وہ 5 نمازیں نہیں تہجد ملا کے 6 بھی پڑھ لے اور روزے پورے سال کے رکھ لے رمضان کے نہیں، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے میرا قرآن کی روشنی میں. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ماں باپ کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، اور جناب نماز اور روزہ پتہ نہیں کس رب کو وہ راضی کرنے چلے ہیں. اس رب کا ہمیں تو نہیں پتا. جس رب کو ہم جانتے ہیں، جس رسول کو ہم جانتے ہیں، اس نے تو یہ فرمایا تھا صحابی یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی اور میں نے اس کو حج کروایا ہے. حج کروانا کتنا مشکل کام ہے. حج کتنے اس کے مناسک ہیں. سرکار کندھوں پہ اٹھا کے اس کو میں نے سعی بھی کروائی ہے. یا رسول اللہ کندھوں پہ اٹھا کے میں نے اس کو طواف بھی کروائے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے عرفات بھی لے گیا ہوں. سرکار کندھوں پہ اٹھا کے پیدل. آج کی سہولیات بھی نہیں ہیں، سہولیات کے باوجود جب حاجی حج کر کے آتا ہے اس کی ذرا شکل دیکھا کریں اور طبیعت دیکھا کریں، کیا حالت ہو جاتی ہے. اتنا مشکل کام ہے حج کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا بھی لے گیا ہوں، سرکار رمی جمرات بھی کروایا ہے، اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سرکار کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. سرکار نے فرمایا ایک رات کے ایک وقت کا حق ادا نہیں کیا. جب تو نے پیشاب کیا تھا اور گیلا تو نے اپنا کپڑا اور اپنا بستر کیا تھا، وہ گیلے پہ خود ہو گئی اور خشک جگہ پہ تجھے ڈال دیا تھا. تو نے تو ابھی اس ایک رات کے ایک پہر کا بھی حق ادا نہیں کیا. صحابیہ یا رسول اللہ جداد ہے. آج کل نوجوان بڑی جناب بات کرتے ہیں ماں باپ سے، میری پراپرٹی دو. پراپرٹی تیری تھوڑی ہے. حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پراپرٹی جداد ہے اور میرا باپ مجھے حصہ نہیں دے رہا. آتے ہیں کہ لوگ میرا ماں باپ مجھے حصہ نہیں دے رہا. میں نے کہا پھر کیا ہوا نہیں دے رہا؟ تو پھر کیا نہیں دے رہا؟ تو پتہ نہیں یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں ڈال دی ہے. دین سے دوری ہے نا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا باپ حصہ نہیں دے رہا. سرکار جلال میں آگے فرمایا انتا و مالک لابیک کا، چلا جا یہاں سے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، چاہے دے چاہے نہ دے. آج اولاد کہتی جناب بچوں کو دین سکھاؤ. دنیا بڑی پڑھاتے ہیں، پھر یہی انجام ہوتا ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کا بیٹا ڈاکٹر بنا، MBBS ڈاکٹر بن کے آیا فورن کنٹری سے، باہر سے، اور اس ڈاکٹر کو بھی میں جانتا ہوں، شیخ زید میں ہوتا ہے، اب بھی میں جانتا ہوں، ان کی ساری فیملی کو میں جانتا ہوں. میرے پاس آئے بڑے پریشان، انہوں نے کہا دعا کریں. میں کہا ہوا کیا؟ کہتے جی وہ ڈاکٹر نے کورٹ میں کیس کر دیا ہے میرے اوپر. باپ کہہ رہا ہے میرے اوپر کیس کر دیا کہ مجھے میری پراپرٹی کا حصہ دے. اللہ، یہ حال ہے. بیٹے نے کیس کیا ہوا ہے باپ پر کہ مجھے پراپرٹی کا حصہ دیں. اللہ اکبر. یہ کیسے انسان ہے؟ یہ کیا علم ہے؟ یہ کیا علم ہے؟ یاد رکھیے گا جس نے دین پڑھا ہوگا نا وہ سارا جو بھی ہوگا کر لے گا. ماں باپ کے آگے کبھی اس کی آواز نہیں اٹھے. یہ ہمارا تجربہ ہے زندگی کا، یہ ایکسپیرینس ہے. وہ ہمیشہ خاموش، جن کو پتہ ہی نہیں ماں باپ ہے کیا، بس وہ اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے.
وہ اپنا ہی حق جتاتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں غور کیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ یہ قرآن کے الفاظ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، قرآن نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ۔ اچھا ایک اور بھی ٹرینڈ یہاں پہ چل پڑا ہے، اس پہ میں نے کئی خطبے بھی یہاں بھی دیے ہیں کئی مقامات پہ، صرف ماں کی طرف چل پڑے ہیں۔ مجھے نہیں ملا قرآن میں جہاں پر اکیلی ماں کا ذکر آیا ہو، مجھے نہیں ملا اس انداز میں۔ جہاں بھی ادب اور احترام اور عزت کا مقام آیا والدین کا نام آیا ہے، والدین کا، دونوں کا احترام ہے۔ یہ پتہ نہیں درمیان سے کہ راستے یہ کس طرح دے دیے ہمیں۔ اسلام کو نامکمل، اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے، اور پھر اس وجہ سے ماں باپ میں اور وہ میاں بیوی اور وہ جناب اولاد اس کی طرف ہے، ماں کی طرف ہو کہ باپ کو چھوڑ کے کیا رب راضی ہو جائے گا؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو بتائیے مسجد کا گیٹ نہ کھلے، اندر مسجد ہے، آپ اندر آ سکتے ہیں؟ مسجد میں اذان بھی ہو جائے، میں جماعت بھی کروا دوں، گیٹ بند ہو، آپ میرے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تالا نہ کھلے تو جتنی بھی آپ کے پاس جنت ہو، مسجد تو کھڑی تھی، آپ جماعت سے رہ گئے، کیوں؟ تالا بند تھا مسجد کا، مین گیٹ کا، آپ اندر نہ آ سکے۔ تو اسی طرح ماں جنت تو آپ کے پاس تھی اور جنت کا دروازہ نہ کھلا تو جنت کو کیا کرو گے؟ دونوں کا ادب فرض ہے، دونوں کا ادب فرض ہے۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، باپ کی اپنی اہمیت، اس کا اپنا مقام، ماں کا اپنا احترام۔ ماں کو برتری دی اس لحاظ سے کہ اس نے پیٹ میں اٹھایا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے اٹھایا، اور جب پیدا کیا تو بڑی تکلیف سے پیدا کیا اس کو۔ قرآن فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، پہلے بھی 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو اہم ترین پیغام ہے، ایک ہی پیغام ہے آج کا، اہم ترین پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ سب سے بڑی عبادت ہے توحید و رسالت کے بعد، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور جس پر ماں باپ، جس مسلمان پر ماں باپ راضی ہو گئے، جس انسان پر ماں باپ راضی ہو گئے، اس کو مبارک ہو، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، کامیاب ترین انسان ہے۔ اس کو دنیا میں، زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں، کیوں؟ اس پر اس کے ماں باپ راضی ہیں۔ ماں باپ راضی ہو گئے، رب راضی ہو گیا، رسول راضی ہو گیا، اور وہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو گیا، رسول بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔